السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خدمت میں ایک نئے اور اہم ٹاپک لے کر حاضر ہوتا ہوں۔ جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، جلدی سے وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ شادیوں پر ہونے والی رسومات کہ آج کل جو شادیاں ہم لوگ کرتے ہیں ان پہ جو رسومات ہوتی ہیں وہ کیسے ہوتی ہیں اور وہ لوگ کیوں کرتے ہیں، ان کے پیچھے کیا وجہ ہے۔ ہم نے ایسے کیا کہ ہماری شادیاں ایمان مکمل کرنے کی بجائے رسم بن گئی۔ دلہن کا نیم برہنہ لباس نامحرم مردوں کا عورتوں کو مختلف زاویوں سے فوکس کر کے کمرے میں بند کر کے فلمیں بنانا اور باپائی کی غیرت کے کان پر جوں تک نہ رینگنا۔ عورتوں اور بعض دیندار گھرانوں میں بھی اس موقع پر حیا کا جنازہ اٹھتا نظر آتا ہے کہ دل خوف سے کانپ جاتا ہے۔ مووی میکر، فوٹوگرافر ایسے بن ٹھن کر شادی کے پروگرام میں آتے ہیں کہ جیسے شادی ہی ان کی ہو۔ نہ جانے آپ کی عزت کیسے گوارا کر جاتی ہے کہ ایک غیر مرد آپ کی نئی نویلی دلہن کو آپ سے پہلے دیکھے اور مختلف سٹائلوں سے اس کا فوٹو سیشن کرے۔ افسوس، صد افسوس، اب تو ایسے رنج و غم کا وقت ہے کہ کس چیز کو رویا جائے۔ دلہا میاں خود مووی میکر یعنی فوٹوگرافر کو گائیڈ لائن دے رہا ہوتا ہے کہ یہ میری بہن ہے، میری کزن ہے، میری خالہ ہے، یہ دلہن کی بہن، اماں، خالہ وغیرہ وغیرہ ہیں۔ ساتھ ہی سے سختی سے کہتا ہے کہ سب لیڈیز کی تصویر ٹھیک سے بنانا۔ لمحہ فکریہ تو یہ ہے کہ جو بندہ جتنا غریب ہے وہ اتنا ہی زیادہ پیسہ ان گناہوں کی رسموں پر خرچ کرتا ہے، خواہ ادھار ہی کیوں نہ لینا پڑے۔ پوچھو تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری برادری میں ایسا کرنا رواج ہے، خاندان ہے، ناک کٹ جائے گی۔ لوگ کہیں گے فلاں کی شادی پہ ناچ گانا، فحش عورتوں کا ڈانس، آتش بازی، فائرنگ وغیرہ نہیں ہوئی، شادی میں جانے کا مزہ نہیں ہے۔ یاد رکھو، جن لوگوں کو دکھانے کے لیے آپ یہ سب بے جا رسمیں ادا کرتے ہیں ان کو آپ کے بیٹے بیٹی کی طلاق سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان لوگوں کو کوئی پرواہ نہیں کہ آپ نے پیسہ ادھار لیا ہے یا دن دہاڑے ڈاکہ مارا ہے۔ یہی لوگ آپ کی اولاد کے طلاق کے موقع پر کہتے ہیں اتنی فحاشی تو پھیلائی تھی ان لوگوں نے شادی کے موقع پر، تو انجام تو یہی ہونا ہی تھا۔ بھئی دنیا نہیں جینے دیتی، دنیا کو نہ دیکھو، جیب کو دیکھو، اسلام کی حدود کو دیکھو۔ اسلام نے تو شادی کو انتہائی آسان بنایا ہے۔ ان مٹی کے پتلوں یعنی انسانوں کو ناجائز خوش کرنے کے لیے گناہ گار مت بنو۔ اللہ تعالیٰ کو خوش کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی شادی کامیاب کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ بہت سے لوگ شادی کے موقع پر گھروں، پلاٹوں، سڑکوں پر ٹینٹ لگا لیتے ہیں اور عورتوں کا ناچ دیکھتے ہیں۔ نکاح کا ان ناچنے والی عورتوں سے کیا تعلق ہے؟ بہت سی شادیوں میں دیکھا ہے کہ گھروں کے بزرگ بھی ان محفلوں میں شامل ہوتے ہیں اور ان فحش عورتوں سے فحش حرکات سرعام کرتے ہیں۔ بہت سی جگہوں پر دیکھنے میں آئے کہ دلہا میاں خود ان فحش عورتوں کے ساتھ رقص کے ساتھ ساتھ فحش حرکات کرنا بھی ضروری سمجھتا ہے۔ آپ خود فیصلہ کرو، یہ شادی کے موقع پر اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں کہ نہیں؟ ایسی شادی میں برکت کیسے آ سکتی ہے؟ فحش عورت کے ناچ میں جو گناہ اور خرابیاں ہیں ان سب کو آپ لوگ جانتے ہیں۔ اب آ گئی ڈھولک کی بات۔ اب ڈھولک کی بات کرتے ہیں تو عورتیں ڈھولک ساری رات ایسے بجاتی ہیں جیسے پتہ نہیں ڈھولک نہیں ان کے بے رحم شور کا سر ہے۔ ڈھولک کی خوب دھلائی کر کے اپنا سارا غصہ ڈھولک پر نکال دیتی ہیں۔ ڈھولک کی آواز سے آس پاس کے لوگوں کی نیند میں خلل آتا ہے کہ نہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ خلل آتا ہے۔ ڈھولک سے دل کو راحت نہیں ملتی تو بڑے بڑے اسپیکر لے کر اس پر ساری رات اور سارا دن گانے لگائے جاتے ہیں کہ پورے شہر کو پتہ چل جائے کہ یہاں شادی کی تقریب ہو رہی ہے۔ جب سارا شہر آپ کی ان حرکتوں سے تنگ ہوگا تو کیا آپ کو یہ لوگ دعا دیں گے کہ اے اللہ ان کی شادی میں برکت ڈال دے؟ بہت سے بیمار ایسے بھی ہیں جو بیچارے اپنی ہی کھانسی کی آواز برداشت نہیں کر سکتے، تو کیا وہ آپ کے گھر لگے دیواروں جتنے اسپیکروں سے نکلی ہوئی گانوں کی آوازیں برداشت کر پائیں گے؟ خود اندازہ کرو کہ بیمار انسان آپ کو کتنی بد دعائیں دے گا، ایسی شادی میں برکت کیسے آئے گی؟
یہ سب بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ شادی کو آسان بناؤ، طلاق و خلا کے رواج کو اپنے سماج سے ختم کرو۔ فضول رسم و رواج کے جھنجٹ کی وجہ سے بہت سے غریب گھروں کے نوجوان لڑکے لڑکیاں بھی غیر شادی شدہ بیٹھے ہیں۔ بزرگوں سے، اپنے اہل و عیال سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ ان فضول رسم و رواج کو اپنی زندگی میں ہی ختم کر جائیں، نہیں تو قبروں میں عذاب کا باعث بنے گا۔ حیا کی ترویج ایمانی زوال کے اس دور میں ہمیں قرآن و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنا ہے اور اپنے مردوں اور عورتوں میں حیا کے وہ بیج بونے کی کوشش کرنا ہے جو معاشرے کو واپس پاکیزگی کے اس معیار کے قریب لے آئیں جو اہل بیت و صحابہ کرام رضوان علیہم اجمعین کے دور کا خاصہ تھے۔ گھر کے اندر مرد نگران ہیں، اس کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اور گھر والوں کے لیے صحیح تعلیم کا بندوبست کرے۔ حقیقت یہ ہے کہ تقدس نسواں کا محافظ دراصل مرد ہی ہے۔ اگر مرد اپنی ذمہ داری سے آگاہ ہو جائیں تو معاشرے سے ان برائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا جو عورتوں کی بے مہاری کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ لیکن ہوتا ایسا ہے، جو مرد غیرت کا پیکر بنا ہوتا ہے، اس کی غیرت بھی ایسے موقعوں پر پتہ نہیں کہاں غائب ہو جاتی ہے۔ اکثر نے بس یہی بات رٹی ہوتی ہے کہ کون سا شادی روز روز ہوگی۔ بہت سے لوگوں کو میری بات سے اختلاف ہوگا، لیکن جو سچ تھا، جو آج کل ہو رہا ہے، اس کی طرف توجہ دلانا بہت ضروری تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان فالتو رسم و رواج سے بچنے کی اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے ان فضول رسومات سے جان چھڑائیں اور آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق شادیوں کریں، شادیوں کو آسان بنائیں نہ کہ مشکل بنائیں۔ اپنی ہی زندگی میں ان فضول رسومات کو ختم کر دیں تاکہ آپ کے آنے والے بچے اور آپ کی آنے والی نسلیں ان چیزوں سے دور رہیں۔ اگر آپ لوگوں نے اس پر عمل نہیں کیا اور اس کو جاری رکھا تو آنے والی نسلیں اس کو نہیں چھوڑ سکیں گی، کیونکہ انہوں نے یہی سمجھنا ہے کہ یہ ہمارے آباء و اجداد کی ایک ہمارے پاس نشانی ہے، تو ہم نے اس کو جاری رکھنا ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ ان فضول رسومات، ڈھولک، گان، ناچ گانا، یہ ساری فضول رسومات جو ہیں وہ ختم کر دیں تاکہ آپ لوگوں کی شادیوں میں برکت ہو۔ اللہ تعالیٰ سب کی مدد کرے۔ آمین ثم آمین۔ تو آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔